الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے پچھلے کئی جمعوں سے منافقین کے احوال بیان کیے جا رہے ہیں۔ چونکہ اس دور میں ہمارے ہاں پتہ نہیں چلتا کہ کون ہمارا ہے اور کون کسی کا اعلی کار بن رہا ہے۔ تو اس لیے ہم نے یہ مہینہ اس بات پہ لگایا کہ جتنی بھی منافقین کی نشانیاں ہیں وہ سب کے سب ہمارے سامنے آ جائیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں پورا ایک رکوع اور ایک سورت منافقین کے بارے میں نازل کی۔ باقی کئی معاملات ایسے ہیں جس میں اللہ نے اشارے فرمائے، مومنین کی چند صفات بیان کی ہیں جس میں پائی جائیں گی وہ مومن ہے۔ کافر کے بارے میں دو لفظ، دو آیات اللہ نے بیان کر دی کہ یہ کافروں کی صفات ہیں، ان کی بالکل بخشش نہیں ہوگی۔ لیکن منافقین کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ کیا اور خوب کھل کر بیان کیا کہ یہ لوگ منافق ہیں، ان کی ساری محنت اور ساری لگن، ساری کوشش برباد ہے، چاہے یہ کچھ بھی کر لیں ان کو کسی قسم کا نہ دنیا میں فائدہ ہوگا نہ آخرت میں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے واضح طور پہ مثال کے ساتھ سمجھایا، فرمایا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، منافق کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جس شخص نے آگ کو روشن کیا۔ آگ کو جلانے میں کتنی مشقت ہوتی تھی یہ آپ
کسی دیہاتی آدمی سے پوچھیں کہ موسم ہو سردی کا اور کڑک سردی ہو، اوپر سے بارش ہوئی ہو، برف باری ہوئی ہو، اور پھر وہ لکڑیوں کے ساتھ آگ جلاتا ہو تو کتنی تکلیف سے آگ جلتی ہوگی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس شخص نے آگ کو روشن کیا، آگ جلنا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ فلما اضاءت ما حولہ، جب وہ آگ روشن ہوگی اور ارد گرد سارا روشن ہو چکا، روشنی میں اسے نظر آنا شروع ہو گیا، ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا، ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ اس روشنی کو اپنی قدرت سے کھینچ لیتا ہے، آگ ختم ہو جاتی ہے۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور اللہ ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیتا ہے، لا یبصرون، ان کو کچھ نہیں نظر آتا۔ یہی مثال منافق کی ہے۔ دنیا میں وہ سارے کام کرتا ہے دکھلاوے کے لیے، جہاد میں جائے گا دکھلاوے کے لیے، نماز پڑھے گا دکھلاوے کے لیے، امام کے پیچھے کھڑا ہوگا دکھلاوے کے لیے، لیکن آخر میں کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، سیدھا جہنم میں جائے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نے جہاد کے میدان میں دیکھا ایک شخص بڑی دلیری کے ساتھ جہاد کر رہا ہے، دشمنوں کے اس نے سر اتنے اتار دیے کہ ایک شخص نے کہا کہ یہ تو جنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ یہ جنتی نہیں، یہ جہنمی ہے۔ وہ شخص بڑا حیران ہوا، اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ لڑ رہا ہے، تلوار چلا رہا ہے، دشمنوں کو قتل کر رہا ہے، کافروں کو قتل کر رہا ہے۔ ایک وقت آیا کہ وہ زخمی ہو گیا، زخموں کی شدت کی وجہ سے وہ تڑپنے لگا، آخر میں تنگ آ کر اس نے اپنا ہی خنجر نکال کے اپنے جسم کو چیرا چیر کر کے ہلاک ہو گیا، اور خودکشی کر کے وہ مر گیا۔ تو اس صحابی نے کہا کہ میرے نبی کی بات سچی ہوئی کہ یہ واقعی جہنمی ہے۔ کتنی محنت کی اس نے، مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہا ہے، صحابہ اکرام جیسی ہستیاں جن کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ بھی اللہ سے راضی ہیں، اور چھوڑیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں، اولو العظم ہستی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے پیغمبر میں تمہیں اتنا عطا کروں گا، اتنا عطا کروں گا، اتنا عطا کروں گا کہ فترضیٰ، تو راضی ہو جائے گا۔ معمولی بات ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بھی امت کا خیال تھا، کاش کہ یہ امتی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کریں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہو، جب تک سب کے سب جنت میں چلے جائیں اس کے بعد میں راضی ہوں گا۔ اب امتی کون ہوگا؟ امت کا دعویٰ تو سب نے کیا، میں بھی امتی ہوں، میں بھی امتی ہوں، لیکن فرمایا کہ امتی وہ ہے جس نے میری اطاعت کی، میری پیروی کی، میرے طریقے کے مطابق چلا، وہ امتی ہے، اور جو میری اطاعت نہیں کرنے والا اس نے میری امت میں سے ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ مختلف احوال ہیں منافقین کے۔ منافقین دونوں گروپوں کو لڑوایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مہم میں جا رہے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے تبوک کے کبھی علل اعلان نہیں کہا کہ میں اس طرف جا رہا ہوں، کبھی بھی نہیں بتایا۔ قریب قرب و جوار کے جو علاقے ہوتے تھے ان کا راستہ پوچھتے کہ اس طرف راستہ کس طرف سے جاتا ہے، کیسے جاتا ہے، مشکلات تو نہیں؟ تو جب وہ بیٹھے ہوتے تھے نا، وہ جا کر بتاتے ادھر جا رہے ہیں، وہ اس طرف چلے جاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے راستے پہ نکل جاتے۔ اور سب سے زیادہ اسلام کو نقصان پہنچا ہی ہے تو منافق سے پہنچا ہے۔ وہ پاس بیٹھا ہوگا، سر اس نے نیچے کیا ہوا ہوگا، سمینا و اطانا بھی کہتا ہوگا، لیکن کام سارے کے سارے وہ الٹے کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسائل بیان کیا کرتے تھے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک لفظ کہا کرتے تھے کہ راعنا، اے ہمارے آقا ہماری طرف متوجہ ہو جا، ہمیں بات سمجھ نہیں آئی، دوبارہ دہرا دیں۔ اب منافق اس لفظ کو دوسرے معنی میں لے جاتے اور کہتے راعینا، اے ہمارے چرواہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں منع فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کو حکم دیا کہ اے ایمان والو یہ رائنا لفظ چھوڑ دو، اور اگر تم نے مخاطب کرنا ہی ہے تو آپ کہا کریں انظرنا، ہماری طرف متوجہ ہو جائیں، ہماری طرف دیکھیں، اور ساتھ تاکید فرمائی اللہ نے واسمعوا، کہ توجہ سے سنا کرو۔ کوئی بھی بات ہو اس کو توجہ سے سنا کرو تاکہ تمہیں دوبارہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور کوئی بھی اہم بات ہوتی تھی
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو 3 مرتبہ دہرایا کرتے تھے تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ منافقین میں 3 بیماریاں ہیں۔ پہلی بیماری سمم، یہ گونگے ہیں۔ بکمن، بہرے ہیں، آواز ان کو حق کی نہیں سنائی دیتی، حق بات کہتے نہیں، حق بات سنتے نہیں۔ تیسرا کہا عمیٌ، یہ اندھے بھی ہیں، حق بات دیکھتے بھی نہیں۔ فہم لا یرجعون، انہوں نے لوٹ کے میری طرف ہی آنا ہے۔ اس گمنڈ میں نہ رہیں کہ ہم نے دنیا میں ہی رہنا ہے، بلکہ دنیا سے ان سب نے رخصت ہونا ہے، کوئی بھی دنیا میں نہیں رہے گا۔ تو یہ منافقین کی علامات تھیں جو ہم نے آپ حضرات کے سامنے مختلف جمعوں میں بیان کیں، اور آپ حضرات کے سامنے وضاحت سے بیان کر دیا کہ ان نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی اگر ہمارے اندر پائی جاتی ہے، ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی نشانی ہمارے اندر پائی جاتی ہے تو ہم کوشش کر کے اس کو اپنے اندر سے نکال دیں، تاکہ اللہ رب العزت ہمیں بھی سچے مومنین اور مسلمین کے ساتھ ہمارا حشر فرما دے۔ اور ہمارے اکابر کہتے ہیں کہ اپنا محاسبہ روز کرنا چاہیے۔ جو شخص اپنا محاسبہ کرتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ اس سے غلطی نہیں ہوتی، اور جو بے لگام ہو جاتا ہے تو اس کو پھر پرواہ نہیں ہوتی۔ ہمارے سلسلے کے ایک عالم تھے، شیخ الحدیث مفسر قرآن حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تقریباً 1200 کتابیں لکھی ہیں، 12,000 کتابیں ہیں ان کی، اور ان میں سے 1200 چھپ گئی ہیں۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص نے 2 کام کر لیے وہ شخص متقی اور پرہیزگار بن سکتا ہے۔ ایک وہ کام جس میں اس کو نہ نفع ہے نہ نقصان ہے، جس میں نفع بھی نہیں نقصان بھی نہیں، اس کام کو وہ چھوڑ دے۔ اس کام کے وقت وہ ذکر کرے، اور دوسرا کام وہ یہ کرے کہ دن میں اس نے جتنے بھی کام کیے ہیں ان سب کو لکھ لے، اور رات کو بیٹھ کے دیکھے کہ میں نے اس میں کون سا کام صحیح کیا ہے اور کون سا غلط کیا ہے۔ صحیح کام کو وہ کرتا رہے، اور جو کام منصب کے خلاف ہے،
دین کے خلاف ہے اس کو چھوڑ دیں، تو ایک وقت آئے گا یہ شخص متقی اور پرہیزگار بن جائے گا۔ تو میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے میں نے تمام چیزیں تفصیل کے ساتھ بیان کر دیں، اور ایک اہم اعلان ہے کہ آئندہ جمعے کو، آئندہ جمعرات اور جمعہ یہاں قریب خانقاہ نقش بندیہ پیر عبدالشکور نقش بندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خانقاہ میں 2 روزہ پروگرام ہے۔ جمعرات کو مغرب کے بعد مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا رہے ہیں، تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جمعرات کے دن، یہ قریب ہی ہے باٹا چوک میں، جمعرات کے دن مغرب کی نماز سارے حضرات کوشش کر کے وہاں پہ پڑھیں۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے نا؟ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔